بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتی رہتی ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں اتنا رزق عطا فرما دیتے ہیں، اس کے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اس کے گھر میں اتنی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، خواتین جو صبح اٹھتے ہی اپنے گھر میں سب سے پہلے جھاڑو لگاتی ہیں، اس گھر میں اللہ پاک کی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جو عورت صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھتی ہے، اپنے گھر میں گندگی کو جمع نہیں ہونے دیتی، اس گھر میں اتنی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتی رہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو اس کے گھر سے کبھی رزق دولت ختم نہیں ہو پائے گا۔ جس دعا کے بارے میں آج میں اپنی ماں بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، آپ نے اس دعا کو صبح جھاڑو لگاتے وقت ضرور پڑھ لیا کرنا ہے، اور جو میرے بھائی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اس دعا کے بارے میں ضرور بتا دیں۔ یہ دعا ہر مشکل کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے جھاڑو سے اپنے گھر کو صاف کرتے رہیں گے، ویسے ویسے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں ختم ہوتی جائیں گی، بے برکتی ختم ہوتی جائے گی، گھر سے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ہر مشکل کو منٹوں میں ختم کر دینے والی یہ صرف ایک لائن کی دعا ہے۔ اس کو جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ ہر مشکل ختم ہو جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو کر آپ کے لیے جھولیوں کو بھر دیں گے، رزق دولت کے ساتھ بھر دیں گے، آپ کی مشکلات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس دعا کو پڑھتے ساتھ ہی حاجتیں پوری ہونے لگیں گی، گھر میں جو بھی ایسے کام اٹکے ہوئے ہیں، پورے نہیں ہو رہے، وہ پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس دعا کے بارے میں جتنی میں تعریفیں بیان کروں اتنی ہی کم ہے۔ جو خواتین صبح اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لیتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ پاک کا ذکر کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، اور اس کے بعد اٹھ کر سب سے پہلے جھاڑو پکڑ کر گھر میں صفائی کرتی ہیں، گھر کے کمروں کی، گھر کے صحن کی صفائیاں کرتی ہیں، وہ اس دعا کو یاد کر لیں جو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ نے جھاڑو لگاتے وقت، گھر میں صفائی کرتے وقت ساتھ ساتھ اس کو اپنی زبان کے اوپر دہراتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ یقین کریں کہ آپ کے گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہو پائے گا، کبھی برکت ختم نہیں ہو پائے گی۔ جو خواتین، جو بہنیں اس وجہ سے پریشان بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے گھر سے بے برکتی ختم نہیں ہو رہی، اس کے گھر میں دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، تو آج میں آپ کو جو دعا بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ چاہیں تو ایک مرتبہ میرے ساتھ اس کو مل کر پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور بعد میں پڑھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ تو چلیے دعا کو شروع کرتے ہیں کہ دعا کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نوٹ فرما لیں کہ درود ابراہیمی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور جھاڑو کو پکڑ کر جیسے ہی آپ گھر میں لگانا شروع کریں تو ساتھ ساتھ آپ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي 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 اللهم
إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي ये दुआ इतनी कबूलियत वाली है, इतनी पावरफुल दुआ है। इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से जो जो दिल में हाजतें तड़प रही होंगी, जो जो मुरादें तड़प रही होंगी, अपनी आंखों से आप उनको पूरा होते हुए देख लेंगे। जो ख्वातीन ये कहती है मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, मेरे घर का फलां काम पूरा नहीं होता, मेरा शोहर मुझसे राजी नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे घर में रिस्क नहीं आ रहा, मेरे घर से बरकत उठ गई है, तो मैं आपको बता दूं इस दुआ को आपने छोड़ना नहीं है। इस दुआ को घर में झाड़ू लगाते वक्त भी आप पढ़ सकते हैं और उसके अलावा जब घर में कोई भी काम कर रहे हों, चाहे आप कपड़े धो रही हो, चाहे आप घर में बर्तन धो रही हो, कुछ भी काम कर रही हो, तो आपने इस दुआ को साथ साथ पढ़ते रहना है। दुआ दोस्तों एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी इबादत है जो निजात का जरिया होती है, जिससे अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। जितना भी कोई आदमी बदकार से बदकार आदमी हो, बदकार से बदकार औरत हो, हत्ता कि अल्लाह को ना मानने वाला गैर मुस्लिम भी हो, उसकी दुआ भी कबूल हो जाती है। दुआ एक बहुत ही अजीम नेमत है, एक अनमोल तोहफा है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को खुशहाली में याद करो, अल्लाह ताला तुमको सख्ती में याद करेगा।
یعنی یہ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے حدود کی پاسداری کرتا ہے اور خوشحالی میں اس کے حقوق کی رعایت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے معرفت خداوندی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سختیوں سے بچا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قربت حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا جب میں اسے محبوب سمجھتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا فرما دیتا ہوں۔ دوستو، اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، رازق ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو خواتین آج بھی گھر میں پریشان بیٹھی ہوئی ہیں اور چاہ رہی ہیں کہ اللہ پاک ان کے گھر کے حالات کو بدل دے، تو گھر میں آپ نے خاص کر جب جھاڑو لگانا ہے یا گھر میں جب بھی صفائی کرنی ہے تو آپ نے ایک بات کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جب میں اس دعا کو پڑھنا شروع کروں گی تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے جیسے جیسے میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، گھر سے گندگی کو نکال رہی ہوں، اسی طرح اللہ پاک میرے گھر سے ہر طرح کی نحوست کو نکال دیں گے، ہر طرح کی بے برکتی کو نکال دیں گے، ہر طرح کی نااتفاقیوں کو نکال دیں گے اور گھر میں رزق دولت آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بار پھر سے میری تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں مل کر اس دعا کو میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو اپنے گھر میں پڑھنے لگیں تو آسانی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ اس دعا کی اجازت سب بہنوں کے لیے عام ہے، بیٹیوں کے لیے عام ہے، اس کو جب چاہے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ مل کر میرے ساتھ اس دعا کو ایک بار پڑھ لیجئے اور اپنی پریشانیوں کو دور فرما لیجئے۔ اس دعا کی تعداد کچھ بھی نہیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، 10 بار، 20 بار، 50 بار، 100 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکیں آپ نے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ سب مائیں، بہنیں، بیٹیاں مل کر میرے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. 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 اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي.
اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي.